الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، انسانیت اپنی انتہا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خود اس بات کا اشارہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، قیامت کا آنا بہت قریب ہو چکا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے قریب ہیں جیسے انسان کے ہاتھ کی دو انگلیاں بالکل قریب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ جب آخری نبی آ جائیں گے تو سمجھنا کہ قیامت بہت قریب ہے اور قیامت بس اس کے بعد آ ہی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ان کے نفع کی چیزیں بتائیں، ان کے نقصانات کی چیزوں سے بچایا. جو چیزیں انسانوں کے فائدے کی تھیں وہ ان کے سامنے واضح کی، جو چیزیں انسانوں کے نقصان کی تھیں وہ ان کے سامنے واضح کی. قیامت تک کے آنے والے حالات، واقعات، قیامت تک کے آنے والے مسائل، ان سارے مسائل کا ایک بہترین حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھا. امت کو جہاں وقتی حالات سے نپٹنے اور وقتی حالات سے نبردازمہ ہونے کی طاقت فراہم کی، وہیں پر بڑے بڑے فتنوں اور بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے حادثات کی طرف اشارہ بھی کیا. اور مستقل ایک باب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا اس لائن کا ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات اور آنے والے واقعات کے بارے میں اپنی امت کو متوجہ کیا تھا. آنے والے حادثات اور واقعات میں جس چیز سے سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا، امت کو جس سے بچنے کی تلقین کی، اور جس فتنے اور جس عظیم الشان فتنے سے اپنے ایمان کی حفاظت کی ترغیب امت کو دی، وہ عظیم الشان فتنہ دجال کا فتنہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے دجال کا فتنہ بار بار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دجال کا تذکرہ آپس کی مجلسوں میں کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دجال کا تذکرہ کیا جس میں آپ کی کبھی آواز بلند ہوتی، کبھی آواز پست ہوتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ صحابہ نے حضور سے کہا کہ حضور ہمیں بس یوں لگتا ہے کہ شاید دجال مدینہ کے کسی کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور بس آنا ہی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے اور اس کے فتنے سے، چونکہ وہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا اور اچھے ایمان والوں کا ایمان اس وقت داؤ پر لگ جائے گا، اچھے عقل مندوں کی عقل اس وقت کام کرنا بند کر دے گی اور اعصاب شل ہو جائیں گے، سوچ اور بوجھ آدمی کی معوف کر دی جائے گی.
سوائے وہ لوگ جن کا یقین پختہ ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جنہوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقینی اور علم رکھا ہے، اور جن کے سامنے دجال کی وہ صورتحال ہے، جن کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان سارے دجالی فتنوں سے نکلنے کے راستے ہموار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا اتنا تذکرہ کیا تھا کہ مدینہ اور مسلمانوں کے گھروں میں بچے کو دجال سے واقفیت تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو دجال اور اس کے فتنے سے ڈراتی تھی، اور بچہ ایک بات سمجھ لیتا تھا کہ ایک عظیم امت پر آنے والی آزمائش ہوگی دجال کی شکل میں، جو ان سارے کے سارے فتنوں کا، اور ان سارے کے ساری خرابیوں کا، اور ان ساری کی ساری کوششوں کا گویا مرکز ہوگا اور سردار ہوگا اور امیر ہوگا، اور سب سے زیادہ بنیادی کردار ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف ان کے ایمان، ان کے یقین اور ان کے دین کو تباہ کرنے کے لیے ایک شروع کیا جانے والا کھیل ہوگا۔ اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے کہ دجل کے معنی عربی میں ڈھانپ لینے کے آتے ہیں، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ کسی چیز کو ڈھانپ لینے والا، اور دجال کو دجال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹ اور اپنے فریب کے ذریعے سے حقیقتوں کو ڈھانپ لے گا، وہ اپنے دجل اور اپنے فریب کے ذریعے سے بڑے بڑے اچھے سمجھداروں کو دھوکہ دے گا، اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دھوکے میں آئیں گے، اس کے دجل اور اس کے فریب کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے فریب کا شکار ہونے کی وجہ سے اچھے لوگ اس کو اور اس کی عمارت کو اور اس کی نبوت کو اور اس کی خدائی کے دعوے کو سچا مان کر اس کی طرف بھاگیں گے اور اس کی طرف دوڑیں گے۔ تو ایک تو ہے دجال جو اس سارے دجل و فریب اور جھوٹ اور پلید کا گویا مرکزی کردار ہوگا، لیکن اس کی آمد سے پہلے کی جو صورتحال ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امام الدجال سنین خداعہ یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین ویتکلم الرویبضہ من الناس قیل وما الرویبضہ قال الفویسق یتکلم فی امر العامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے نکلنے سے پہلے چند سال پہلے دھوکے اور فریب کا بازار گرم ہو جائے گا، جھوٹ کا بازار گرم ہوگا، دھوکے کا بازار گرم ہوگا، سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت دار کو خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دے دیا جائے گا، اور گھٹیا فاسق اور فاجر لوگ مسلمانوں ہی کے نہیں لوگوں کے اور انسانیت کے اہم ترین معاملات میں اپنی زبان کھولا کریں گے۔ کیا یہ صورتحال اس وقت پوری انسانیت کی نہیں ہے؟ اور کیا ہم اپنے گرد و پیش پر اگر نظر کریں اور نظر ڈالیں تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ صورتحال کچھ اسی طرح کی بن چکی ہے کہ سچا اس وقت جھوٹا ہے، اور اس سچ اور جھوٹ کے کھیل کو اور اس دجل و فریب کے کھیل میں سب سے بڑا کردار اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو میڈیا ہے۔ گویا یہ خود ایک دجالی طاقت ہے، اور یہ خود ایک دجل ہے، اور یہ خود دجال کا ایک نمائندہ ہے جو سچے کو جھوٹا بنانے میں سیکنڈ لگا دیتا ہے، سیکنڈوں میں جھوٹے کو سچا بنا دیتا ہے، امانت دار اس کے پاس سیکنڈوں میں خیانت کرنے والا بن جاتا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی سیکنڈوں میں پورے ملکوں میں امانت کی تعریفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم روزانہ اپنے ڈیبیٹس کو نہیں دیکھتے، چاہے مسلمانوں کے ہوں چاہے کسی اور کے ہوں، کہ فاسق فاجر کم علم بے عقلے ان پر آ کر ان کی اسکرینوں پر آ کر لوگوں کے اہم معاملات میں بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جھوٹ کا ایسا وقت ہوگا
اور یہ جھوٹی اور جھوٹ اور فریب کا ایسا عالم ہوگا کہ جہاں اور انسانیت اس جھوٹ فریب کا شکار ہوگی، وہیں مسلمانوں کی بھی صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے بھی ایسے امام، ان کے بھی ایسے قائد، ان کے بھی ایسے ہیرو، ان کے بھی ایسے سردار سامنے آئیں گے جو ائمہ مضلین ہوں گے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُنْقَصَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً وَلَيَكُونَنَّ أَئِمَّةً مُضِلُّونَ وَلَيَخْرُجَنَّ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ الدَّجَّالُونَ ثَلَاثَةً، کہ اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین وہ سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد دجال نکلتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کے بارے میں مجھے دجال کے علاوہ جس فتنے کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں، وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ یہی وہ قائدین ہوں گے اور یہی وہ مسلمانوں کے اور اوروں کے نمائندے ہوں گے جو دجالی قوتوں کے دباؤ میں آ کر یا دجالی قوتوں کے لالچ میں آ کر یا دجالی قوتوں کی پیشکشوں کو دیکھ کر امت کا سودا کریں گے، انسانیت کا سودا کریں گے، انسانیت کو بیچیں گے، مسلمانوں کو بیچیں گے اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کی آمد سے پہلے یہ صورتحال ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے 3 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قحط اتارے گا۔ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی۔ لہذا جانور مرتے چلے جائیں گے، فصلیں تباہ ہوتی چلی جائیں گی، مویشی ہلاک ہوتے چلے جائیں گے، زندگی دوبھر ہوتی چلی جائے گی۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دجال کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بس اس کو چند چیزوں کے اعتبار سے سمجھ لو اور چند چیزوں کے اعتبار سے اس کی حالت کو معلوم کر لو، بلکہ آپ اس وقت کی صورتحال کو بھی غور سے سمجھو۔ اور آج موضوع کا عنوان بھی یہی ہے، کیونکہ دجل کے معنی آتے ہیں فریب کے، دجل کے معنی آتے ہیں دھوکے کے، دجل کے معنی آتے ہیں سچ کو جھوٹا بنانا اور جھوٹے کو سچ بنا دینے کے، اور چیزوں کو مشتبہ کر دینے کے۔ لہذا جب صورتحال زمینی اعتبار سے یہ ہوگی کہ لوگ انتہائی غربت کا شکار ہوں، مالی تنگیاں ان کے اوپر آ جائیں گی، مویشی ان کے ہلاک ہو جائیں گے، ان کی کھیت ان کے تباہ ہو جائیں گے، اب تھوڑا سا غور کریں اس وقت اور ایسے وقت کو۔ دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے کہ ایسے وقت ایک شخص اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوگا اور خود کی بھوک پر تو چلو ٹھیک ہے وہ قابو کر لے، لیکن اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، ان لوگوں کی صورتحال جب اس کے سامنے آئے گی، اور پھر ایسے وقت جب کہ اس کا بچہ دودھ کے اور پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہوگا اور اس کی ماں وہ پانی اور ایک دوا یا ایک گولی کے لیے ترس رہی ہوگی اپنی بیماری سے جوجھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اور جب اس کا باپ اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور اس کی چہیتی بیوی جس کے ایک مسکراہٹ کے لیے وہ اپنے ہزاروں روپے خرچ کرنے کو تیار ہوتا تھا، جب وہ چہرہ لٹکائے ہوئے اور ایک نوالے کے لیے بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی ہوگی اور بچے اس کے سامنے پیر رگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت دجال آئے گا اور اس وقت ایک شخص آ کر کہے گا کہ لو میں تمہارا مسیحا ہوں اور لو میں تمہارے سامنے معاشی پیکیج
لے کر آیا ہوں، اکنومی کے پیکج لے کر آیا ہوں، میں تمہیں پیسہ دوں گا، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں پانی دوں گا، میں تمہیں دودھ دوں گا، میں تمہارے بچوں کی تعلیم و تربیت کرواؤں گا، میں تمہیں یہ پیکج دیتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ پیکج کا اعلان کرتا ہوں۔ اور بس اس پیکج کو لینے کے لیے لوگ دوڑنے جب لگیں گے تو وہ کہے گا کہ اس کو لینے سے پہلے بس میری ایک بات تمہیں ماننی ہے اور تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں خدا ہوں، دینے والا میں ہوں۔ تھوڑی دیر یہاں رک کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ایمان کی کمزوری ہوگی اور یقین کمزور ہوگا تو وہ لوگ اس پیکج کے سامنے اور اس زبردست اعلان کے سامنے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو کیسے بچا پائیں گے؟ اور وہ لوگ جو اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کا رونا آج رو کر حرام کھاتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو صرف اپنی منچاہی کے لیے اور صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے یا اپنی بلڈنگ کا ایک چھت دوسرے کی چھت سے بلند کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا دکھانے کے لیے حرام کھاتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، جھوٹ کھا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بھائیوں کا حق اور بھائیوں بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں، جب ان کے سامنے اس تنگی کے عالم میں دجال آئے گا تو کیا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے؟ اور کیا وہ اپنے یقین کو اس وقت باقی رکھ پائیں گے اور کہہ پائیں گے کہ تو دجال ہے، میں بھوک پر مرنا پسند کروں گا، بچوں کا بلکنا پسند کروں گا، ماں کا تڑپ کر مرنا پسند کروں گا، اور باپ کا ایسے ہی کڑ کڑ کر ختم ہونا پسند کروں گا، اور چہیتی بیوی کی خوشیوں کو قربان کر کے اس کے جنازے کو اٹھانا پسند کروں گا، لیکن میں تجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس کے نتیجے میں اس کی آگ میں جانا پڑے گا۔ یہ کام میرے دوستوں بہت مشکل ہوگا۔ ان کے لیے آسان ہوگا جو یقین کے اعلیٰ معیار پر ہوں گے، جو ایمان کی مضبوطی پر ہوں گے، جنہوں نے اپنا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنایا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا حلیہ بتایا، اس کی چہرہ بشرا بتایا، اس کے حالات بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، بخاری شریف میں، ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر۔ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا، تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے۔ یہ صاف علامت ہوگی جس کو تم محسوس کر لے سکتے ہو، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور یہ کافر لکھا ہوا ہر ایمان والا دیکھ لے گا اور ہر ایمان والا سمجھ جائے گا۔ دجال کی آنکھوں کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں، دونوں بھی آنکھوں کے بارے میں اس کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی بائیں آنکھ خراب ہوگی، بعض روایتوں میں اس کی دائیں آنکھ خراب ہوگی، لیکن علماء نے ان دونوں روایتوں اور ساری روایتوں کو جمع کر کے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کی دونوں بھی آنکھ خراب ہوں گی، البتہ اس کی آنکھیں کہیں نہ کہیں سے خلاصے کے طور پر عیبدار ہوں گی۔ بائیں آنکھ اس کی بجھی ہوئی ہوگی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی، جو آج کل ایک زبردست سمبول ایک آنکھ کا بنتا چلا جا رہا ہے اور ایک آنکھ کا نکلتا چلا جا رہا ہے، جس کو ایک لوگو کی طرح اختیار بھی کیا جاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور اس کے بال گھنے اور بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور اس کے ساتھ آگ ہوگی، بس اس کی آگ جنت اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ الى قیام الساعة اکبر من فتنة الدجال۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ آدم کی پیدائش سے قیامت تک کے درمیان سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی فتنہ ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دجال کی وہ صفات اور وہ علامتیں بتائیں کہ وہ جو نکلے گا سب سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اصفہان سے نکلے گا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، یتبع الدجال 70,000 من یہود اصفہان علیہم الطیالسہ، کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ دجال پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ابن سیاد نامی شخص تھا جو دجال کی علامتیں اس کے اندر بہت کچھ پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات بھی کی تھی، اس سے بات چیت بھی کی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بھی اور حضور کو بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ دجال ہوگا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بات چیت کی تھی۔ حضور نے کہا تھا کہ تیرے پاس کون سی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک طویل گویا یہ سبق ہے، طویل بات ہے، اگر میں اس کو چھیڑوں تو لمبا ہوگا، لیکن ابن سیاد نامی ایک شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ متردد رہتے تھے کہ شاید یہی دجال ہو۔ بہرحال وہ حرہ کے واقعے کے بعد مدینہ سے غائب ہو گیا۔ بہت سارے صحابہ فرماتے تھے یہی دجال ہے جو کہیں جا کر چھپا ہے، اور بہت سارے صحابہ فرماتے تھے کہ بعد میں وہ پیدا ہونے والی ایک مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو شروع ابھی کہا کہ ایک صورتحال یہ ہوگی، اس کا حلیہ تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ اس طرح کی صورتحال لے کر چلے گا، اور پھر اب جب صورتحال یہ ہوگی کہ ساری انسانیت، پوری دنیا زمین کے اعتبار سے خشکی کا شکار ہوگی، پانی برسنا بند ہو جائے گا، تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ وہ نکلے گا، اور پہلا اس کا نکلنا وہ اصفہان سے یعنی عراق سے یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، جو آج بھی یہودیوں کی ایک مقدس بستی ہے، اور بعد میں وہ وہاں سے آ کر عراق میں اپنی حکومت قائم کرے گا، جس کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں کے اندر کہ عراق کے اندر آ کر وہ 2 سال عراق کے اندر اپنی حکومت قائم کرے گا، اور ایسی زبردست حکومت وہاں کرے گا کہ فقر چلا جائے گا، فاقہ چلا جائے گا، اس کے انصاف کی تعریف ہونے لگے گی، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب آپ روایتیں سمجھتے چلے جائیں کہ دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، وہ پہلے جس شکل میں نمودار ہوگا وہ اس شکل میں نمودار ہوگا کہ وہ ساری دنیا اور ساری میڈیا اور ساری دنیا کی توجہ اپنے طرف کھینچ چکا ہوگا، اور ساری دنیا کا دجل و فریب اس کو ایک ہیرو بنانے میں لگا ہوگا۔ 2 سال کی اس کی عراق کی حکومت ہوگی، جس حکومت کے اندر وہ اپنے انصاف، اپنے مال، اپنے کردار کے ذریعے سے ایک شاندار اپنا مقام بنا چکا ہوگا اور اپنی حیثیت بنا چکا ہوگا، اور اس کی حیثیت بہت عالی شان ہو چکی ہوگی، اور پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ ایک دن وہ منبر پر چڑھے گا اور چڑھ کر عراق کے اندر تقریر کرے گا کہ اے لوگوں، کیا میں نے یہاں عدل و انصاف قائم نہیں کر دیا؟ لوگ کہیں گے ہاں تو نے عدل و انصاف قائم کیا، تو نے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کیا، اور تو نے ناانصافی کو ختم کیا، بے روزگاری کو ختم کیا، مہنگائی کو ختم کیا، اور جھگڑوں کو ختم کیا، خون ریز جنگیں جو ہو رہی تھی اس مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، وہ تیری وجہ سے ختم ہوئی، ہر طرف تیری بڑائی کا بول بالا ہے، لوگ اچھائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور عام صورتحال جو بنی ہوئی تھی کہ لوگ مایوس تھے انسانیت کے نظام کو سنبھالنے سے اور اس کو سدھارنے سے، تو ہی وہ مسیحا بن کر آیا کہ تو نے یہ سب کیا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ سنو، اب ایک وقت آ گیا ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور تم اپنے رب کو پہچان لو، اور کہے گا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہیں گے کہ تو ہی بتا کون ہے؟ تو دجال کہے گا کہ میں ہوں تمہارا رب اور میں ہوں تمہارا خدا۔ تو جو روایتیں آتی ہیں کہ وہ عراق سے نکلے گا، اور جو روایتیں آتی ہیں کہ وہ اصفہان یعنی ایران سے نکلے گا، یہودیہ بستی سے، اس میں مطابقت یہ ہے
کہ وہ پہلے تو یہودیہ بستی سے نکلے گا اور پھر حکومت عراق کے اندر کرے گا، اور عراق کے اندر حکومت کر کے اپنی نیک نامی کا سکہ بٹھائے گا، اپنے کردار کا سکہ بٹھائے گا، لوگوں کو ایک زبردست معاشی پیکیج دے کر اس کی تعریفیں ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے جو چیلے ہوں گے میڈیا کے، وہ جگہ جگہ اس کو ایک انسانیت کا نجات دہندہ اور انسانیت نواز انسان بنا کر پیش کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور بولا جائے گا کہ ایک بے روزگاروں کو روزگار یہ دے رہا ہے، اور قحط زدہ علاقوں میں اس کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان پہنچ رہا ہے، مختلف ممالک کے درمیان اس نے نفرتوں کو ختم کر دیا ہے، انصاف کا بول بالا یہ کر رہا ہے، اور سب کو وہ ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور بڑے عظیم کارنامے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت انسانیت کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جس وقت معاملہ مشتبہ ہو چکا ہوگا، لوگ اچھائی اور برائی کے اندر سمجھ نہیں کر پائیں گے، اور اس وقت وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں یہ سب جو کر رہا ہوں مجھے کسی اور کی طرف سے پیسج مل رہے ہیں جس لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، اور پھر آگے چل کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور خدائی کا دعویٰ جب کرے گا تو اب صورتحال بالکل ہی عجیب و غریب ہو چکی ہوگی۔ قبل اس کے کہ اس کے خدائی کے دعوے کے بعد کی صورتحال ہم بیان کریں، ہم اس روایت کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہوگا جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے متعلق روایت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ منقول ہے، اور بڑی عجیب روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ آواز لگوائی، الصلاۃ جامعہ، سارے مسلمان جمع ہو گئے، سارے کے سارے مرد عورتیں سب جمع ہو گئے۔ حضرت فاطمہ اس میں تھی بنت قیس، کی دوسری فاطمہ ہے، کہتی میں سب سے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، جو واقعہ روایت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کر کے مسکرائے اور منبر پر بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری ایک تمہیں واقعہ سنائیں گے، اور میرے پاس یہ آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، یہ اپنا واقعہ تمہیں سنائیں گے۔ وہ واقعہ بعین ہی اسی واقعے کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں خبریں سناتا تھا اور بتایا کرتا تھا۔ لہذا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے مجھے خبر دی ہے، تمیم داری نے مجھے بتایا ہے۔ اب حضور نے یہ واقعہ بتایا تمیم داری کا، کہ تمیم داری اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سمندر کا سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا، 1 مہینے وہ طوفان کے اندر تھپیڑے ان کی کشتی کھاتی رہی، یہاں تک کہ ایک جزیرہ ان کو نظر آیا، اس جزیرے کے اندر وہ اترے، اور اترنے کے بعد جب آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوق ہے جو بہت گھنے گھنے بال اور موٹے موٹے بال، اور اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو سمجھنا گویا مشکل ہو رہا ہے اس کے بالوں کی وجہ سے۔ وہ ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جساسہ یہ کیا ہے، اور جساسہ تو اپنی تعریف کر، تو میں بتا کہ تو کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری تعریف اور میری واقفیت بعد میں کرنا، ایک شخص تمہارے انتظار میں بہت زیادہ بے چین ہے، تم پہلے گرجے کی طرف چلو اور اس سے جا کر ملو۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے اور ہم چلے گئے، اور ہم کو عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ایک شخص اندر ہے اور وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ لہذا ہم گرجے میں جلدی سے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خوفناک انسان ہے جو جیسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ مضبوط رسیوں سے اور زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، اور اس کے کاندھوں سے گھٹنوں تک لوہے کی زنجیریں لگی ہوئی ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا ہی لیا ہے اور تم نے مجھے دیکھ ہی لیا ہے تو میں اپنا تعارف تو تمہیں بعد میں کراؤں گا، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا
بیسان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں۔ یہ اردن کے پاس ایک علاقہ ہے جو اس زمانے میں کھجوروں کے لیے بہت مشہور ہوا کرتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اس کو پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس پر پھل نہیں آئیں گے۔ آج جب وہ بیسان درخت وہاں پر کھجوروں کے اعتبار سے وہ ناپید ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس وقت جو اسرائیل بنا ہے، اسرائیل نے جو گولان کی پہاڑیوں سے پانی نیچے اتر کر ایک بحیرہ طبریہ، چھوٹا سا ایک تالاب یعنی بڑا تالاب تھا، اس میں پانی آیا کرتا تھا۔ اسرائیل نے اس پانی کے بیچ سے ایک راستہ نکال کر اپنی طرف پانی کو کھینچ لیا، جس کا نتیجہ آج نہیں تو کل یہی ہونے والا ہے کہ وہ دریا خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے پہ پانی آتا ہے اور اس کے قریب کے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہاں اس کو بھی پانی آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اصل میں 2 بیٹیاں تھیں اور انہی 2 بیٹیوں کے نام پر یہ 2 چشمے تھے۔ ایک کا نام تھا ربا اور ایک کا نام تھا زغر۔ ایک بیٹی کا جہاں انتقال ہوا وہاں ایک چشمہ تھا، لہذا وہاں پر ایک عین ربا ایک چشمہ بن گیا، اور دوسری بیٹی زغر تھی جہاں ان کا انتقال ہوا تو وہاں پر ایک چشمہ تھا اس زمانے کا مشہور۔ یہ بھی اردن کے قریب ایک چشمہ ہے بحر موت کے پاس، جہاں ایک بحر موت، بہرحال ایک تفصیلی باتیں ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا ہوا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ عربوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی کہ نہیں ہوا؟ ہم نے کہا کہ ہاں ان کی جنگ ہوئی ہے، اور عربوں کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا وہ ساری تفصیلات حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتا دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اب میرا حال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سنو، میں ہی مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں جب باہر نکلوں گا تو ساری زمین پر چلوں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں جاؤں گا نہیں۔ 40 راتیں برابر گھومتا رہوں گا۔ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاؤں گا کہ وہاں جانے سے مجھے منع کر دیا جائے گا، اور وہاں فرشتے ہوں گے جو مجھے وہاں جانے سے روک دیں گے۔ یہ کچھ روایت ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو حضور نے زور سے اپنا عصا زمین پر مار کر کہا یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ، کہ یہ ہے مدینہ۔ تم یاد رکھو کہ وہ میں تمہیں بتایا نہیں کرتا تھا کہ دجال آئے گا، اور سنو وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، یعنی وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا۔ زیادہ صحیح روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ مدینے میں اور مکے میں مسیح دجال کا رعب داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو حفاظت کر رہے ہوں گے۔ یہ جب نکلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑی عجیب و غریب روایت فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال ایک کڑیل جوان ہوگا، اس کی آنکھ پچکی ہوئی ہوگی، وہ تم میں سے جو بھی اس کو پائے تو اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لینا۔ وہ اس راستے سے آئے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے، جو ہم نے کہا اس کی تفصیل شروع میں بتائی، اور وہ چاروں طرف فساد پھیلاتا چلا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، جب اس کے مقابلے کا وقت آئے تو ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے فرمایا حضور وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن رہے گا۔ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، باقی دن عام دنوں کی طرح اس کے چلتے رہیں گے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ فرماتے پوچھا کہ اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟
فرمایا اس بارش کی رفتار کی طرح ہوگی جس کو ہوا لے کر اڑتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنے خدا ماننے کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، لہذا وہ ان کے لیے بارشیں برسا دے گا۔ اور ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، وہ اس کو انکار کر دیں گے، لہذا وہ ان کی بارشیں روک لے گا اور قحط ان کے اوپر آ جائے گا۔ اس کے وقت وہ اپنے ساتھ جادو لے کر چلے گا، ٹیکنالوجی لے کر چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس وقت پوچھا تھا کہ جب دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسی پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نمازوں کا حساب کر کے پڑھ لینا اور نمازوں کا اندازہ لگا کر پڑھ لیا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ایک عجیب و غریب روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ دجال اپنی سواری کے ساتھ، اس کی جو سواری ہے وہ عجیب و غریب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گدھے کی سواری، یعنی گدھے پر وہ سوار ہوگا، اور گدھا اس وقت حضور کے زمانے میں گدھا، گھوڑا، کچے اونٹ کے علاوہ کوئی سواری کا تصور ہی نہیں تھا، لہذا گدھے کا مطلب ایک سواری سے لے لیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اتنے وسیع ہوں گے کہ اس کے نیچے، اس کے ایک کان کے نیچے یا ایک پنکھ کہہ لو جو ایک کسی جہاز کا ہو سکتا ہے، 70,000 لوگ آ سکتے ہیں، اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا، یعنی وہ فی سیکنڈ 82 کلومیٹر چلے گا، 82 کلومیٹر فی سیکنڈ چلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں اس کی رفتار 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوگی، اور وہ سمندر میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس طرح داخل ہو جائے گا اپنی سواری کے ساتھ جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ لوگ کہیں گے روک کر بتا دو، لہذا وہ سورج کو روک دے گا یہاں تک کہ 1 دن، مہینہ اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور پھر کہے گا کہ کیا میں اس کو چلا دوں؟ لوگ کہیں گے چلا دو، تو وہ سورج کو رفتار سے چلائے گا یہاں تک کہ دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور آ کر کہے گی، اے میرے خدا، میرا بیٹا اور شوہر مر چکا ہے، تو اسے زندہ کر دے۔ لہذا وہ شیطان، اس کے جو شیطان ہوں گے، جادوگر جن ہوں گے، جادو اور جن کرنے جن ہوں گے اور شیطان ہوں گے، وہ اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آئیں گے، وہ ان شیطانوں کو گلے لگائے گی اور ان سے ملے گی اور اس سے زنا کرے گی شوہر سمجھ کر، اور لوگوں کے گھر میں شیطان بھرتے چلے جائیں گے۔ دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے خدا، ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے۔ لہذا شیاطین اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں دیہاتیوں کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک اسی عمر اور صحت کے ساتھ جس حالت میں وہ مرے تھے، اور گاؤں والے کہیں گے کہ یہ تو اس نے ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکریوں کو زندہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ گوشت کا ایک پہاڑ ہوگا، گرم ہوا اور ٹھنڈا گرم ہوا کا ایک پہاڑ ہوگا، آگ کا ایک پہاڑ ہوگا، نہر ہوگی، باغات ہوں گے، دھواں اس کے ساتھ ہوگا، اور کہے گا یہ میری جنت ہے، یہ میری جہنم ہے، یہ میرا کھانا ہے اور یہ پینے کی چیزیں ہیں۔ 2 فرشتے ان 2 نبیوں کی شکل میں اس کے آزو بازو ہوں گے اور مشتبہ کرنے کے لیے۔ وہ کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، تو ایک نبی کہے گا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ایک فرشتہ کہے گا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، بازو والا فرشتہ اس فرشتے کی بات کو کہے گا یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن پہلے فرشتے کی بات مخفی ہو جائے گی لوگوں سے، لوگ اس کو نہیں سنیں گے، اور دوسرے فرشتے کی بات سن لیں گے تو سمجھیں گے کہ فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور اب آپ سوچیں اس وقت جب کہ یہ صورتحال ہو رہی ہو تو کتنا عجیب و غریب وہ فتنہ ہوگا اور کتنا عجیب و غریب وہ صورتحال ہوگی۔ حضرت یسع علیہ السلام اس کے ساتھ ہوں گے، اور لوگوں کو جب وہ کہے گا کہ یہ میں خدا ہوں، تو حضرت یسع علیہ السلام ایک نبی ہیں، تو لوگوں کو ڈرا رہے ہوں گے، کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو اور اس سے بچو لوگوں۔ دجال
چلتا چلا جائے گا اور یسع علیہ السلام اس کے آگے چلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت یسع علیہ السلام مکہ کی طرف آئیں گے، وہاں ایک بڑی ہستی کو پائیں گے تو پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ دجال بس آنے ہی والا ہے اس مکہ کو، تو کہیں گے میں میکائیل ہوں اور مکہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے مجھے متعین کیا ہے۔ یسع علیہ السلام وہاں سے چل کر مدینہ پہنچیں گے تو وہاں ایک عظیم شخصیت کو پائیں گے، ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ تو کہیں گے میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ دجال جب وہاں پر آئے گا مکہ اور مدینہ کے باہر تو یہ دونوں فرشتے اور فرشتے اس کو اندر جانے سے روکیں گے، لہذا وہ وہاں ایک زوردار چیخ مارے گا جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد اور عورت مکہ سے نکل کر باہر اس کے پاس آ جائیں گے، اور اس طرح مکہ اور مدینہ منافقوں سے خالی ہو جائے گا اور منافقوں سے باہر نکل جائے گا، منافق اس سے باہر نکلیں گے۔ اسی وقت حضرت مہدی بھی ہوں گے جو قسطنطنیہ فتح کر رہے ہوں گے اور روم کی طرف ان کی لشکر کے ساتھ وہ ہوں گے، ایک جاسوس وہاں پر پہنچ کر ان کو اطلاع دے گا کہ دجال نکل گیا ہے، اور وہاں سے چل کر جب وہ اپنے دوسرے مسلمانوں کو اطلاع دینے کے لیے جائے گا تو دجال اس کو پکڑ کر کہے گا یہی ہے جو سب کو اطلاعیں دے رہا ہے، لہذا اس کو پکڑے گا، اس مسلمان کو سخت ترین تکلیفیں دے گا، یہاں تک کہ کہے گا اب اس کو 2 ٹکڑے بیچ سے کر دو، اس مسلمان کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر کر اس کو چیر کر 2 ٹکڑے اس کے کر دیے جائیں گے، پھر وہ اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ کیا میں اس کو زندہ کر کے بتا دوں؟ گویا طب اور میڈیکل اور ٹیکنالوجی اس سطح پر پہنچی ہوئی ہوگی اور وہ اپنی اس زبردست ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہا ہوگا، لہذا وہ 2 حصوں کو اس کے پھر سے ملا کر اس کو زندہ کر دے گا، اور پھر اس مسلمان سچے مومن سے کہے گا کہ کیا تو اب مجھے اپنا رب نہیں مانے گا؟ وہ کہیں گے کہ مجھے اب تو مزید یقین ہو گیا ہے، میرے نبی نے کہا تھا کہ دجال ایک شخص کے ساتھ ایسا کرے گا وہ میں ہی ہوں، اور بس میں ہی ہوں جس پر تیرا یہ بس چل سکتا ہے اور کسی پر نہیں چل سکتا، اب اس کے علاوہ تجھ کو اس چیز کی قدرت اللہ نے کسی اور پر نہیں دے رکھی۔ اب وہ جب ان کو مارنے جائے گا تو اللہ اس مومن کے اطراف لوہے کی اور پیتل کی گویا ایک باڑ لگا دیں گے اور اس پر کوئی اسلحہ اثر نہیں کرے گا، بالآخر وہ اس مومن کو آگ میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ مر گیا ہے، لہذا مسلمانوں پر معاملہ بہت ہی زیادہ مشتبہ ہوتا چلا جائے گا، بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوتا چلا جائے گا، اور جو میں نے کہا کہ عجیب و غریب صورتحال ہوگی، ایسی صورتحال میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم بہرحال ہو سکے تو آئندہ کی تاقرات میں کریں گے، لیکن میرے دوستو یہ ایک عجیب و غریب فتنہ ہوگا، اس موقع پر وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی لیے انسان کے سامنے آتی ہیں تاکہ بڑے فتنوں سے اس کی حفاظت ہو۔ آج اپنی عادت بنائیں حرام سے بچنے کی، آج عادت بنائیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، آج عادت بنائیں ان ٹی وی اور چینلوں کے فریب میں نہ آنے کی، آج عادت بنائیں جھوٹے اور مکار نمائندوں اور رہبروں کی باتوں پر اعتماد نہ کرنے کی، ابھی سے عادت بنائیں سادگی کی زندگی کو اختیار کرنے کی، تو جس وقت دجال نکلے گا اس وقت کی صورتحال آسان ہو جائے گی کہ آدمی اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، موت کو ترجیح دے دے گا اپنے ایمان کے سودا کرنے پر۔ لیکن اگر آج صورتحال ایمان کی اور یقین کی اتنی کمزور ہے کہ آپ اپنی خواہش کو دبانے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، دبا نہیں پاتے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیتے، اور دبا نہیں پاتے اپنی خواہش کو اور برداشت نہیں کر پاتے اپنی کسی تمنا کو، آج آپ کے بچوں کا تقاضا آپ کو حرام کمائی پر لے کر چلا جاتا ہے، بیوی کے زیورات اور اس کے مطالبے آپ سے حرام کمائیاں کروا دیتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے آپ اللہ کے حدود کو توڑ دیتے ہیں، اور صرف فخر و تکبر اور اپنی بڑائی اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے آپ دوسروں کے گلے بھی کاٹ دیتے ہیں اور دوسروں کے مال و دولت کو بھی ہڑپ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا فتنہ دجال کے مقابل میں ایسے لوگ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کہا تھا کہ دعا مانگو ہمیشہ، اے اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا تھا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے، اور بعض روایتوں میں انتہا آخری 10 آیتیں پڑھ لیا کرے، اس کی دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ اگر تم نے دجال کو دیکھا تو پہاڑوں پہ چل جانا، کونے کونے پکڑ لینا، اس کے مقابلہ بہت مشکل ہوگا، اور سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لینا کہ یہ 10 آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیں گی۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، اس کے مفاہیم پر بھی غور کریں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں سناتا ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک بات کو اور ایک ایک 10 آیتوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو۔ بہرحال آپ تفسیریں دیکھیں، ترجمہ دیکھیں اور خود پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ نے کتنی زبردست حفاظت کا نظام ان آیتوں میں بنایا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں دعا کرتے رہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اور جو سورہ کہف کی ابتدائی اور انتہائی آیتوں کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اس کی معنی پر غور بھی کریں، اپنے بچوں کو دجال کے فتنوں سے اور دجالی فتنوں سے خوب واقف کرائیں۔ جو کچھ یہ ہم نے کہا ہے یہ سب دجالی فتنے ہیں۔ اس زمانے میں بعض اس لائن کے بھی لوگ ہیں جو دجال کو شخصیت کے طور پر نہیں سمجھتے بلکہ الگ الگ نسی، یعنی ان کی اپنے سوچ اور ذہن ہے۔ بعضوں نے کہا کہ دجال کوئی ملک کا نام ہوگا یا دجال کوئی طاقت کا نام ہوگا۔ یاد رکھیں جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دجال کوئی ملک، دجال کوئی علاقے کا نام نہیں ہے، ایک شخص کا نام ہے جو ظاہر ہوگا، نمودار ہوگا۔ لہذا یہ ساری کی ساری باتیں یہ حقیقی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ خود بھی اس سے واقف ہوں، اپنے آپ کو اس دجالی فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری ساری امت کی معافی کے مغفرت کے فیصلے فرما، ہم کو ساری امت کو ایمان پر استقامت، مضبوطی اور کمال عطا فرما، دجال سے اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دجالی نظام سے ہماری حفاظت فرما، دجالی اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا، آگ سے نجات کا، خلاصی کا مبارک مہینہ بنا۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات میں گھرے ہوئوں کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئوں کو جلد از جلد خلاصی نصیب فرما۔ جن گھروں میں بن بیاہی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں مناسب جوڑے عطا فرما کر خیر کے فیصلے فرما۔ جن کی شادیاں ہو گئیں ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا، طلاق سے، انتشار سے، افتراق سے امت کی اور امت کے ہر جوڑے کی، ہر گھر کی اور جمعیت و جماعت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے شب قدر مقدر فرما، اس کی عبادتیں مقدر فرما۔ یا اللہ ہر خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہر شر سے حفاظت کے فیصلے فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے، کہہ نہیں سکے، دعاؤں کے متوقع ہیں، تمام کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، الحمدللہ۔